درود پر محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للموحدین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ درود پڑھیے محمد۔ خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقان الحمید وقولہ الحق بالحق۔ صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ باعث بلند سلام۔ آج کیونکہ شہزادہ علی اکبر کی مجلس ہے، تمام جوانوں کے عقائد کی، ان کی اصلاح کی، ان کی طہارت کی اور انہیں امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ مومنات گرامی، سورہ احزاب کی آیہ مبارکہ 23 کے زیر اثر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اور موضوع سخن ہمارا ہے حزب اللہ، یعنی کہ اللہ کا لشکر کیسے تیار۔ خدا کا لشکر ہر امام کے دور میں خدا نے انہیں ایک لشکر دیا ہے۔ جب تک مین پاور نہیں تھی نا، جب تک انسانی طاقت نبیوں کے ساتھ نہیں تھی، تب تک خدا انہیں معجزات دیتا رہا۔ سمجھ آئے؟ معجزے کیوں دیتا تھا خدا؟ تاکہ اس معجزے کی طاقت سے دشمن مغلوب ہو جائے اور حق جو ہے وہ فاتح ہو جائے، یہی تھا۔ مگر جو آپ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمارے رسول کو اس طرح والے معجزے عطا نہیں کیے۔ رسول اللہ کے دور میں پھر بھی پتھر نے کلمہ پڑھا، شجر چلا، سمندر کا پانی جو ہے اس نے اٹھ کر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی، چاند شق ہوا، یہ سارے کام رسول کے دور میں ہوئے۔ مگر لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ معجزہ ہے، تو رسول اللہ نے کہا کہ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معیار اطاعت ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر خدا نے ہم محمد کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ اگر چاند شق ہوا ہے تو یہ معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے۔ سوال ہے، اس کے بعد خدا نے کسی امام کو کوئی اسپیسیفائی معجزہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ خدا اگر وہ بھی تیری ہی ہدایت کا ایک سلسلہ تھا امامت، تو ان کو بھی ایک معجزہ تو دیتا۔ بتائیے، ہر امام کو ایک ایک معجزہ، جیسے جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب سلیمان، جناب داؤد، سب کو معجزے دیے، تو یہ تو وارثان انبیاء ہیں، انہیں بھی معجزہ دیجیے۔ مگر اللہ کی آواز کیا آئی؟ اللہ نے کہا نبیوں کو معجزے اس لیے دیے تھے کہ ان کے ناصر موجود نہیں تھے۔ اماموں کے معجزے کیا ہیں؟ امام کا معجزہ یہ ہے کہ ہر ایک عام فرد ان کے لیے ایسے تیار ہو کہ جو کام معجزہ کرتا تھا وہ کام ان کی امت کرے۔ سمجھ آیا؟ امام کا معجزہ کون ہے؟ امام کا معجزہ آپ ہیں،
12ویں امام کا معجزہ ہم ہیں۔ ہم امام کا معجزہ کیسے؟ معجزہ وہ کام کرتا تھا جو ہم نے سورہ احزاب کی آیت کو پڑھا ہے، اس کا جو متن ہے وہ یہی متن ہے کہ من المومنین رجال صدقوا، مومنوں میں سے کچھ مومن ایسے ہیں کہ جنہوں نے سچا کر دیا عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کیا وہ چلے گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور جو انتظار کر رہے ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ اپنے وعدوں سے پھرنے والے نہیں ہیں، اور وہ اپنے لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ اب تو کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا تھوڑا تھوڑا۔ ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ بولیے، پہلی والی یا دوسری والی؟ دوسری والی کیٹیگری میں ہم ہیں، یعنی جنہوں نے وعدے پورے کر لیے وہ تو چلے گئے، اب ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنا کام پورا کرنا ہے۔ کام پورا کرنا ہے تو جیسے ہم ہیں کیا ہم ویسے ہی کر لیں گے، یا ہمیں خود کو اتنا بلند کرنا پڑے گا کہ ہم اس کام کے قابل ہو جائیں جو امام ہم سے لینا چاہتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، کچھ جگہوں پہ میں گفتگو کر رہی ہوں، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جب امام ہم سے کچھ چاہتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا جو دشمن امام ہیں وہ بھی تو ہم سے کچھ چاہتے ہوں گے؟ امام کا دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم اس طرح سے پنپیں کہ وہ امامت کے لیے طاقت بن جائے۔ دشمن امام کا سب سے پہلا ہتھیار ہے تفرقہ۔ وہ پھوٹ ڈال کر امامت کے چاہنے والوں کو ایک دوسرے کے مخالف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں جس جگہ پہ ہر چیز بالکل سموتھ چل رہی ہوتی ہے نا، 15-20 سال چلتی ہے، 10 سال چلتی ہے، اس کے بعد ایک فتنہ سا ہوتا ہے اس جگہ پہ نکلتا ہے، اور فتنہ بھی اتنا جذباتی ہوتا ہے کہ ہر شخص ایموشنل ہو کر اس فتنے کا نہ چاہتے ہوئے بھی حصہ بن جاتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس دور میں اس فتنے سے کیسے بچا جائے؟ موضوع تو میں نے کہا نا ڈرائی ہے، خشک ہے، لیکن مجھے اپنے مجمع پہ اتنا اعتبار ہے کہ اب آپ ایسی باتیں سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اب آپ سن لیتے ہیں ایسی باتیں، اب آپ وہ چٹخاروں کے عادی نہیں رہے ہیں۔ کیسے بچا جائے ان فتنوں سے؟ رسپانسبلٹی کس کی ہے کہ وہ اویئر کرے؟ ایک عام عوام کے اندر کیا اتنی اویئرنس ہے کہ وہ دشمن کی سازشوں کو سمجھ سکے؟ سر ہلائیے۔ عوام اتنی انوسنٹ ہے، عوام اتنی معصوم ہے کہ ایک مولا علی کا نام لو پگھل جاتے ہیں، اور امت کو وہ تفرق کرنے کے لیے، تفرقے میں ڈالنے کے لیے بیٹا سب سے آسان چیز جو ہے وہ ہے مولا علی کے نام پر جذباتی کر دو، اور ماشاءاللہ سے ہم جذباتی ہو بھی جاتے ہیں۔ ادھر نام علی کا آیا، ہم جذباتی ہو گئے۔ مولا علی کا کمال یہ ہے کہ مولا علی متحد کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ توڑنے کا۔ اب یہ متحد کرنے والی باتیں بیٹا کرے کون؟ سوال، کیا ممبروں سے حالات پہ گفتگو ہونی چاہیے یا نہیں؟ سوال پوچھ رہی ہوں، ہونی چاہیے؟ ممبر تو اہل بیت کا ہے۔ سمجھ گئی؟ مجھے یہی امید تھی، یہ امید تھی مجھے آپ کے جواب سے،
ہونا چاہیے یا نہیں؟ آپ نے کہا ہونا چاہیے۔ میں ایک تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ یزید نے جب امام حسین کو بیعت کرنے کے لیے بلایا، واقعہ ذہنوں میں ہے نا، بہت دفعہ میں پڑھ چکی ہوں، مجھ جیسا تجھ جیسا والا ذہنوں میں ہے۔ بیعت مانگنے سے پہلے یزید نے امام حسین کو ایک آفر دی۔ آفر بڑی کوئی اٹریکٹیو تھی، آفر بڑی بہت کمال آفر تھی، کتابیں پڑھ لیجئے۔ یزید نے امام حسین کو کیا آفر دی؟ یزید نے امام کو مکہ اور مدینہ کی حکومت کی آفر دی۔ یہ جو دماغوں میں خرافات ہے نا کہ یہ دو بادشاہوں کی جنگ تھی، یہ حکومت کی جنگ تھی، حسین تو حکومت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ او بھائی، حسین تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو دی ہوئی حکومت کو ٹھکرا کر حق کا ساتھ دے۔ حکومت تو پلیٹ میں رکھ کے دی تھی، حکومت تو یزید نے آفر کیا تھا۔ کیا کہا تھا یزید نے؟ مکہ اور مدینہ آپ کا، سیریا اور اس کے سراؤنڈنگز میرے۔ اب آفر سنیں، اس نے امام حسین سے کہا امام حسین مدینہ میں آپ کا بڑا ہولڈ ہے، کیونکہ مدینے والے آپ کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، رسول اللہ کی نسبت سے آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، میں پورا مدینہ آپ کے ہینڈ اوور کر رہا ہوں، آپ مزے سے ممبر رسول سنبھالیں، اس میں مجمع اکٹھا کر کر ان کو آگے بٹھا کر ماشاءاللہ سے رسول اللہ کی احادیث بیان کریں۔ آپ سے بہتر کوئی رسول اللہ کی احادیث بیان نہیں کر سکتا۔ جب آپ احادیث بیان کریں گے تو لوگوں کے دلوں پہ اس کا اثر بھی ہوگا اور لوگ ان حدیثوں سے مانوس بھی ہوں گے۔ آپ مکہ و مدینہ میں رسول کی سیرت کی تبلیغ کریں، ہم اور دونوں ایک کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، آپ مدینہ میں جو کریں میں آپ کو نہیں چھیڑوں گا، اور میں شام میں جو کروں آپ مجھے نہیں چھیڑیے گا۔ آفر اچھی تھی یا بری؟ نہیں، ظاہری طور پر آفر اچھی تھی یا بری تھی؟ آفر بہت اچھی تھی کہ بھئی امام حسین کو دنیاوی لحاظ سے عزت بھی مل رہی ہے، ماشاءاللہ سے ممبر بھی مل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں بہت ہاتھوں کو جوڑ کر ممبر کی جاب سب سے آسان ہے۔ آسان اس لحاظ سے عزت بھی، شہرت بھی، پیار بھی، محبت اہل بیت کی ہوتی ہے، ان کے صدقے میں ہم جیسے کمتروں کو بھی عزت مل جاتی ہے۔ اوقات ہماری تو کچھ نہیں ہے نا، یہ جو جس پہ آپ نے بٹھا دیا، یہ بٹھایا ہے تو اب ہم بھی محترم ہو گئے اس ممبر کے صدقے۔ ایزیسٹ جاب ہے، ایزیسٹ اس لحاظ سے کہ جب مفاد کے لیے استعمال کیا جائے، جب اپنی پسند کے لیے استعمال کیا جائے تو ممبر سے زیادہ آسان کچھ نہیں ہے، لیکن اگر مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو ممبر سے زیادہ مشکل کچھ نہیں ہے۔ حسین نے کون سا والا ممبر چنا؟ مولا حسین کیا چنا؟ اب جو میرے سب سن رہے ہو بیٹا، پتا چلا اگر خالی فضیلتیں پڑھنی ہوتی تو حسین یہ ممبر لے لیتے اور لے کر حسین سے بہتر کوئی فضیلت نہ سناتا، مگر مولا حسین نے یزید کی آفر کو ٹھکرا کر قیامت تک کے لیے ایک میسیج دے دیا کہ خالی ممبر پر اگر فضیلتیں بیان کی جائیں اور لوگوں کو حالات سے بے خبر رکھا جائے تو اس سے دین باقی نہیں رہتا بلکہ دین فنا ہو جاتا ہے۔ حسین نے دوسرا راستہ چنا، اور وہ راستہ کون سا والا کہ وہ جو وہ رجل جنہوں نے سچا کر دیا، میدان میں کھڑے ہو کر باطل کو باطل کا چہرہ دکھانا، حق کی پہچان کروانا، جب مقصد کلیئر ہونا پھر لبوں پہ جملہ آتا ہے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت۔ سمجھ آیا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ مولا حسین نے ایک کرائیٹیریا دے دیا،
خدا کے واسطے مولا حسین کے اس جملے کو کیش مت کیا کیجیے. حسین جیسا ہے حسین نہیں ہے. یزید جیسا ہے وہ والا یزید نہیں ہے. 61 والا مر گیا مگر جڑیں پھیلا کر چلا گیا. تو کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جب یزیدیت کی جڑیں نسلوں میں سفر کر رہی ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ خدا یزیدیت کو تو نسلوں میں سفر کروائے مگر حسینیت کو قید کر دے. جب یزیدیت جہان میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت ہے تو سامنے پھر کوئی حسینیت کا علم لے کر کھڑا ہوگا. اب کیسے پتا چلے کہ علم ہے کس کے ہاتھ میں؟ بیٹا پہچاننا ہے. آخری دور میں پہچاننا ہے. آخری دور میں یوں چھن رہے ہو تم. کچھ مومن جو سچے ہو گئے، کچھ مومن جو سچے ہو گئے. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میری بات کو ذرا سمجھنا. پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ لوگ میثم کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں. سمجھانا چاہ رہی ہوں، کمین ہونا تھوڑا سا فہم ہے، مجھے زیادہ عقل نہیں ہے. سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو. پہلے جب میں سنتی تھی نا، جو موویز ہیں اس میں دیکھتی تھی کہ جناب ابوذر کو قیدی بنا کر لے آئے، جناب میثم تمار کو کھجور کے درخت پہ لٹکا کر پھانسی دی جا رہی ہے، جناب ابوذر کو بیابان میں بھیجا جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کیسے ممکن ہے کہ کوئی کام اللہ کے امام کا کرے، کوئی کام امام کا ساتھی بن کے کرے، اس کے کام امام کے کاموں سے میچ بھی کر رہے ہو، تو کوئی امام کے ساتھی کو کس طرح مار سکتا ہے. تو بیٹا مجھے تو پہلے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ امام کے ساتھیوں سے کوئی دشمنی کیسے کر سکتا ہے. مگر اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آتا چلا جا رہا ہے کہ دنیا سے نہ پہلے امامت کے کام کرنے والے برداشت ہوتے تھے، نہ اب امامت کے کام کرنے والے برداشت ہوتے ہیں. مجھے سوال کا جواب دو، میثم کون ہے؟ کس کے صحابی ہیں؟ مولا علی کے. بیٹا مولا علی ہم تک پہنچے ہی اس لیے کہ ارد گرد میثم و سلمان و قمبر جیسے لوگ تھے. اگر مولا علی کے دائیں بائیں میثم، سلمان، قمبر، ابوذر جیسے لوگ نہ ہوتے تو بیٹا جتنے علی آپ تک اب پہنچے ہیں نا اتنے بھی نہ پہنچے ہوتے. کیونکہ مولا کو چھپانے والے بتھیرے تھے، بتانے والے کم تھے. آپ کو جناب میثم سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ علی سے پیار کرتے تھے. آپ کو جناب قمبر سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ علی سے پیار کرتے تھے. سلمان پیارے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ مولا علی سے پیار کرتے تھے. سمجھ آ رہا ہے؟ جناب منہال کو جانتی ہیں؟ جناب منہال کس کے صحابی ہیں؟ چوتھے امام کے. ابو حمزہ سوالی کس کے صحابی ہیں؟ چوتھے امام کے. زہیر ابن قین کس کے صحابی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے. وہب کلبی کس کے صحابی ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے. سمجھ آ رہا ہے نا؟ یہ میں بہت وہ صحابیوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن پہ آپ کو اعتراض نہ ہو کہ ان کا نام لے لیا تم نے، ارے ان کے نام یہ تو اللہ کے رسول کے امام کے صحابی ہیں. تو بیٹا صحابی ایسے تھوڑی بنے ہیں، انہوں نے خود کو امام کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو وہ صحابیت کے درجے پہ آئے ہیں. اب ابو حمزہ سوالی کون ہے؟ چوتھے امام کے صحابی. بور تو نہیں ہو رہے باتوں سے؟ چوتھے امام کے صحابی کا کام، جتنی دعائیں ہیں نا ساری، یہ ساری دعائیں چوتھے امام کے صحابی نے آپ تک پہنچائی ہیں امام کی. اگر وہ نہ سنتے نہ سناتے آج آپ کو کیا پتا چلتا صحیفہ سجادیہ کیا ہے؟ پتا چلا ابو بصیر کو جانتی ہیں؟ ابو بصیر چھٹے امام کے صحابی. آدھے کام چھٹے امام کے جو فقہ جعفریہ بن کر ڈٹ کر ہم بیٹھے ہیں، آدھا فقہ جعفریہ مخروض
بصیر کا؟ امام کے ہوتے ہوئے ابو بصیر کام کر رہے ہیں، امام کے ہوتے ہوئے ابو حمزہ سمالی کام کر رہے ہیں، امام کے ہوتے ہوئے سلمان فارسی کام کر رہے ہیں، خواجہ ابا سلط جو ہیں وہ 8ویں امام کے صحابی ہیں، امام کے ہوتے ہوئے خواجہ ابی سلط کام کر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے محبت ہے، پتہ چلا سارے اماموں کے صحابی جو امام کے ہوتے ہوئے کام کرے ہمیں ان سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ 12ویں امام کے کام کرنے والے اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے کہ امام موجود ہو اور کوئی کام کرنے والا نہ ہو؟ کیسے سوچ لیا آپ نے کہ امام ہو اور ان کے نوکر نہ ہو؟ میں نوکر کہوں گی تاکہ آپ کے ذہنوں سے یہ خبط اتر جائے کہ وہ بھی امام کہتے ہیں۔ وہ بھائی نہیں کہتے امام، نہیں کہتے امام۔ امام کا مطلب مسجد والا بھی تو امام ہے۔ مسجد کے اس امام کو امام کہیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جب ولایت فقیہ کے رہبر کو کوئی امام کہہ دے تو مسئلہ۔ بیٹا مجھے بولنا ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں میں سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو؟ اللہ جب 11 کے اصحاب کو مرتبے دے سکتا ہے تو 12ویں کے اصحاب کو کیوں نہیں دے گا؟ اب تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میسم کو لوگ برا کیوں سمجھتے تھے؟ جیسے آج 12ویں امام کے صحابیوں کو لوگ گالیاں دیتے ہیں نا، اسی طرح کا دور اس وقت بھی تھا۔ اب آپ کہیں گے کس صحابی کی بات کر رہی ہو؟ بیٹا یاد رکھو، میں کسی کا نام نہیں لے رہی، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جتنے ولایت فقیہ کو کام کر رہے ہیں، چاہے وہ آیت اللہ سیستانی ہو، چاہے وہ آیت اللہ خامنائی ہو، چاہے وہ مجتبیٰ خامنائی ہو، چاہے وہ آیت اللہ خوئی ہو، چاہے باقر الحکیم ہو، یہ بڑے بڑے نام لے رہی ہوں میں۔ زمانہ ان کے اپوزٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ وہ دین سکھانا چاہتے ہیں جو دین خدا نے غدیر میں دیا ہے، جو ہر مسئلے کو امام حسین کی طرح منبر سے حل نہیں کر رہے، بلکہ میدان میں کھڑے ہو کر باطل کے تیروں کا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں بیٹا، اگر تمہارے سروں پر سے ایک لمحے کے لیے بھی ولایت کا سایہ اٹھ جائے، ایک ولایت امام زمان ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس ولایت کے ساتھ اس کو میچ مت کرو۔ پہلی چیز، ولایت امام اور ہے، ولایت فقیہ اور ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ۔ آپ کو پتہ ہے، ویڈیو نکال کے دیکھ لیجئے رہبر معظم کی، دیکھیں جب وہ تقریر کرتے ہیں نا رہبر، تو ہاتھ میں ایک پرچی لے کے کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ان کے ہاتھ میں ایک پرچی ہوتی ہے، وہ اس کو کھولتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پوائنٹس بیان کرتے ہیں رہبر معظم۔ جب وہ تقریر کرتے ہیں پیپر سے دیکھ کر، معذرت چاہتی ہوں، ہم جیسے نکمے بھی اپنی نکمے پن کو چھپانے کے لیے پیپر ہاتھ میں نہیں پکڑتے ہیں کہ لوگ کہیں گے لو جی باجی نوٹس بنا کے لے آئیں۔ معذرت کے ساتھ، جو 14 PhDs کر کے پڑھا رہا ہو وہ پیپر ہاتھ میں لے کے تقریر کر رہا ہے، ہر تقریر میں لیکن ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی پرچی ہوتی ہے۔ ان کے قریبی دوست نے پوچھا کہ یہ پرچی ہاتھ میں کیوں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی کبھی بھول سکتا ہوں، اس خطا سے بچنے کے لیے ہاتھ میں پرچی لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو ماشاءاللہ اتنا ریسرچ کر کے ممبر پہ آتے ہیں، آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی تو فرق ہے ہم میں اور معصوم میں۔ معصوم خطا سے مبرہ ہے، بشر خطا کا پتلا ہے۔ کہا میں پرچی اس لیے لے کے بیٹھتا ہوں تاکہ کوئی مغالطے میں نہ پڑھے اور ہمیں کسی اور سے نہ ملا دے۔ ہم ان کے قدموں کی خاک
ایسے لوگ ڈھونڈیں گے نا بیٹا تب آپ کا سسٹم چلے گا. نظام ولایت چلانے کے لیے کیسے پتا چلے مجھے کس کے پیچھے جانا ہے؟ بیٹا جس کے پیچھے سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہو، جس کو سب سے زیادہ برا کہیں، سمجھ لو کہیں نہ کہیں وہ حق پر ہے، کہیں نہ کہیں وہ راستے پر ہے، کہیں نہ کہیں اس کا راستہ ٹھیک ہے. آپ کہیں گے مولا جی آپ کو کیسے پتا راستہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا بہن میں نہیں کہہ رہی، یہ میرے مولا حسین کا جملہ ہے. مولا نے جملہ کہا تھا جب حق اور باطل کا فرق سمجھ میں نہ آئے، جب حق اور باطل کی پہچان نہ ہو تو تم باطل کی طرف دیکھو کہ باطل حملہ کس پہ کر رہا ہے. جس پہ سب سے زیادہ حملے ہو سمجھ لو وہی امام کے راستے پہ چل رہا ہے. ابھی بھی ڈائریکشن کو صحیح کرنا ہے. واجل فرجہم، کنٹرول کرنا ہے چیزوں کو، خود کو اہل بیت کے راستے پر چلانے کے لیے بیٹا خود پر خود کام کرنا ہے. اس دن میں نے کیا آپ سے عرض کیا تھا کہ آخر الزمانہ میں امتحانات ہوں گے، ان میں سب سے پہلا امتحان فقیری ہوگا. غربت ہو تو ہمیں لگتا ہے شاید خدا ناراض ہو گیا. اللہ بھی بڑا ٹیکنیکل چیک کرتا ہے بیٹا، کسی کو نواز کے کرتا ہے، کسی سے چھین کے کرتا ہے. یاد ہے نا جناب مقداد والا واقعہ کہ جس میں جناب مقداد کے گھر میں جب بہت فاقے ہو گئے تھے تو کسی نے تانے دے کر کہا تھا کہ مقداد ویسے تو تم کہتے ہو کہ میرا مولا بڑا سخی ہے، تو جس کا سخی مولا ہو بھلا اس کے گھر میں فاقے ہوتے ہیں. ایسا مولا کہاں کسی نے دیکھا ہے کہ مرید کے گھر میں فاقے ہوں اور مولا کو پتہ ہی نہ ہو. تو جناب مقداد نے جب یہ جملہ سنا تو بہت پمپ کر کے لوگوں نے کہا مقداد جا کے مولا سے مانگ لو کہ مولا فقیری تو دور کرے. سمجھ آیا نا؟ جب مولا نے مقداد کو وہ ڈھیلا دیا تھا یاد ہے پتھر کا، اور جو پتھر کے ڈھیلے نے اپنی حیت بدل لی تھی. یہ واقعات آپ کو آتے ہیں اس لیے میں بار بار نہیں سناتی، صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتی ہوں. تب یہ ہم سب کے لیے کہ فقیری کا امتحان لیتا کیسا ہے اللہ. تو مولا کائنات نے تب وہاں پر اس شخص کو جو جناب مقداد گئے کہ مولا تھوڑی سی حاجت روائی کر دیجئے، مولا آئندہ کسی کا محتاج نہ ہو، اتنی حاجت روائی ہو جائے بس. تو آپ کو پتہ ہے مولا نے جملہ کیا کہا تھا؟ مولا نے کہا تھا ٹھیک ہے میں تمہاری حاجت روائی کرتا ہوں لیکن تمہیں بھی کچھ ہدیہ دینا پڑے گا مجھے. تو مقداد پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کے پاس آتا. مولا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو غریب. مولا نے کہا نہیں میں تم سے وہی مانگوں گا جو تمہارے پاس ہے. کہا ٹھیک ہے مولا. مولا نے کہا پھر آج میں تمہیں دنیا کی نعمتیں دینے لگا ہوں، وعدہ جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے برکت ہو جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے. لیکن اب تم اپنا وعدہ پورا کرو، تم بھی مجھے کچھ دو. جب پوچھا مولا کیا؟ کہا جو تمہارے پاس ہے وہی چاہیے. کہا مولا کیا چاہیے؟ کہا میں تمہیں دنیا دے رہا ہوں، یہ آپ سب کے لیے ہے، میں تمہیں دنیا دے رہا ہوں. مقداد اس دنیا کے بدلے تم ہمیں ہماری محبت لوٹا دو. جس کو شکایت ہے اپنے لائف سٹائل سے، جس کو مسئلے ہیں اپنی زندگی سے، جو پریشان پھر رہا ہے، جسے شکایت ہے کہ مولا حسین میرے ساتھ ہی کیوں، ان سب کے لیے یہ واقعہ بیان کر رہی ہوں. یاد رکھو ہر علی کا چاہنے والا دولتوں کے ریل پیل میں نہیں پلتا. کبھی کبھی علی نکھارنے کے لیے، کبھی کبھی علی سنوارنے کے لیے وہی لائف سٹائل دیتے ہیں جو خود علی کا تھا. نالین ٹوٹی ہوئی ایک دفعہ سب مل کر جس طرح حق ہے درود پڑھنے کا اتنی بلند تر سنا.
میری محبت واپس کر دو، میں تمہیں دنیا کی نعمتیں دے رہا ہوں۔ اب یہ جملہ علی کا اپنے اوپر رکھیں، آج رات بیٹھ جائیے گا مصلی پہ، 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا سے کہہ دیجئے گا مولا مجھے بھی دنیا دے دیجئے، میں بھی آپ کی محبت واپس کر رہی ہوں۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی نعمتیں مانگ کر علی سے علی کی محبت انہیں ریٹرن کرنا چاہتے ہیں؟ سارے سر ہلا رہے ہیں نہیں نہیں نہیں۔ تو جب آپ نہیں نہیں کہہ رہے ہیں تو پھر پریشانی کی شکایت کیسے ہے؟ آپ کو پتہ جناب مقداد نے کیا کہا؟ جناب مقداد نے کیا کہا ہوگا بتائیں؟ دیتی ہوگی؟ ہاں، جناب مقداد نے بھی آپ والا جواب دیا، کیونکہ جس کو دل میں علی سے محبت ہو جائے پھر اس کے بعد اسے دنیا کی نعمتیں حقیر لگنے لگتی ہیں۔ جناب مقداد سے جب مولا نے کہا مقداد آپ ہماری محبت ہمیں واپس کر دیجئے اور آپ کو میں دنیا کی نعمتیں دے دوں گا، تو جناب مقداد نے ایک مرتبہ آنسو بھر کر کہا کہ مولا آپ کی محبت پہ میں دنیا کی ہزاروں نعمتیں قربان کروں۔ تب مولا علی نے ایک جملہ کہا مقداد اگر تو دنیا کی ہزاروں نعمتیں ہماری ایک محبت پہ قربان کر رہا ہے تو مقداد آئندہ سے خود کو غریب نہ کہنا، یہاں امیر ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں حب امیر المومنین ہوتا ہے۔ مومن جو امام تقی کی تھی اس دن آپ کے سامنے میں نے اس دن بیان کیا تھا، پیپر آؤٹ ہو گیا تھا نا اس دن، تو آدھا بیان کر دیا تھا، جلدی جلدی بس پڑھوں اور اس کو مکمل کروں۔ آج صرف پڑھ رہی ہوں، اس دن میں کھول کھول کے بیان کر رہی تھی، آج صرف پڑھوں گی۔ امام فرماتے ہیں آخر الزمانہ میں فقیروں کی زیادتی ہوگی، فقیر بڑھیں گے، کہا فقیری کو پاک دامنی سے بدل کر اس کی زینت بنا دو، یعنی فقیر ہو جاؤ تو پاک دامنی نہیں چھوڑنی۔ غنی کی زینت شکر ہے، اگر دولت ہے تو اس کی نعمت شکر ہے، اور اس کے بعد بلا اور مصیبت اگر آ جائے تو بلا اور مصیبت کی زینت صبر ہے۔ علم کی زینت جھکاؤ، تواضع، حلم، ہمبلنس۔ علم کی زینت انکساری ہے۔ کلام کی زینت فصاحت ہے، فصاحت یعنی ڈیٹیلڈ گفتگو مگر مختصر، یعنی کہ لمبی کہانی ڈال کر بیٹھ گئے۔ فصاحت کا مطلب چھوٹی بات مگر مطلب والی۔ روایات کی زینت ان کا تحفظ ہے، اس میں بدعت شامل نہ ہو۔ چہروں کی زینت سخاوت ہے، مومن کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا ہے۔ اب سنیں، یہاں تک اس دن میں نے پڑھا تھا عقل کی زینت کیا ہے؟ بتائیے، عقل کی زینت قربان جاؤں صحیح ہے، یہ بھی ویسے امپورٹنٹ کام ہے۔ بچی کہہ رہی کہ جاہل کی بات برداشت کرنا۔ عقل کی زینت ادب ہے، جیسے جیسے عقل بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے ادب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیک کام کی زینت، نیک کام کی زینت اس کا چھپانا ہے۔ نیکی کی ہے، پمفلٹ نہ بانٹنا شروع ہو جایا کرو کہ میں نے کر دی الحمدللہ۔ تمہیں یاد ہے نا، اس دن یاد ہے نا، یہ یاد مت کرایا کرے۔ نیکیاں خدا یاد رکھتا ہے مگر رکھتا ان کی ہے جو بندے بھول جاتے ہیں۔ نیکیوں کی زینت کیا ہے؟ چھپا لینا۔ نماز کی زینت کیا ہے؟ نماز کی زینت اس کے اندر چھپی ہوئی خشیت ہے، یعنی معرفت کے ساتھ مصلی پہ آنا، کہ جب تم مصلی پہ آؤ تو تمہیں شعور ہو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد قناعت، قناعت سمجھ رہے ہو؟ قناعت کی زینت کیا ہے؟ قناعت کی زینت ہے کہ جب آپ قناعت کرتے ہیں تو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسرے ضرورت مند پر اس پر احسان کر دینا۔ کہا جس کو یہ آ جائے، اس کے بعد آخری جملہ ہے پرہیزگار کی زینت
اس کا اخلاق ہے. اخلاق. پرہیزگار ہو جائے اور روڈ ہو جائے، اللہ کو ایسا پرہیزگار پسند نہیں ہے. جب عبادتیں تمہیں معاشرے سے دور کرنے لگے تو تم یہ نہ سوچو کہ میں متقی ہو گئی، بلکہ یہ سوچو کہ آدم بیزار ہو گئی. اللہ کو کبھی وہ عبادت پسند نہیں ہے. خدا چاہتا ہے خلوت کی عبادت چاہتا ہے، مگر وہ خلوت کی عبادت فقط بندوں کو خود سے جوڑنے کے لیے تاکہ انہیں طاقت دے. مگر خدا کو وہ عبادت پسند ہے جس کا اثر معاشرے پر پازیٹیو ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بیٹا یاد رکھو، خدا کچھ لوگ وعدہ کر کے چلے گئے، کچھ وعدہ پورا کر رہے ہیں. جو وعدہ پورا کر رہے ہیں ان کی بھی کیٹیگری ہے. بور تو نہیں ہو رہے نا؟ میں نے کہا نا اس دفعہ لیکچر ہو گیا پورا. بیٹا آخر الزمانہ ہے، اس میں سمجھانا ضروری ہو گیا ہے. کیٹیگری ہے، کیٹیگری. جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کی بھی کیٹیگری ہے. کچھ ایسے ہیں جو زندگی گزار چکے، کچھ ایسے ہیں جو ابھی اس زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو بھرپور زندگی کا مزہ لے رہے ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ گروہ وہ ہے کہ جو بھرپور زندگی کا مزہ لے رہے ہیں. بھرپور زندگی کا جو گروپ مزہ لے رہا ہے وہ کون سی ایج ہوگی بھلا؟ بولنا پڑے گا جانے. جوان. سیدھا سیدھا بول لو جوان. ایج مت بولو، 18-19 مت بولو، بس بولو نوجوان. نوجوان یہاں پہ جو خود کو نوجوان سمجھ رہا ہے وہ اس کیٹیگری میں خود بخود فال کرے گا. اہل بیت کے ہاں ایج کا مسئلہ نہیں ہے. اہل بیت کے ہاں ایج کے ساتھ فکر کا مسئلہ ہے. آج کی مجلس کیونکہ منسوب ہے بہترین جوان سے، حضرت علی اکبر کا تعلق بیٹوں سے نہیں ہے. میری بات یاد رکھنا کہ صرف یہ سوچو کہ شاید حضرت علی اکبر ہیں تو بات بیٹوں سے ہی ہوگی. نہیں میری جان، حضرت علی اکبر کا تعلق نسل سے ہے. یہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں، میری بیٹیاں، یہاں تو بیٹیاں ہی ہیں نا، اور سن بیٹے بھی رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ہماری مجلس ہے تو عورتانہ نہیں، زنانہ. لفظ غلط ہو گیا، زنانہ مجلس ہے نا، لیکن اس کو ہمارے بچے بھی سنتے ہیں. یہ بڑا کریڈٹ ہے آپ کا کہ آپ کی مجلسوں کو جینڈر بیس نہیں ہے کہ عورتوں کی ہے تو عورتیں ہی سنیں. اس میں مرد حضرات بھی ہماری مجلس کو سنتے ہیں، اور مطلب کہتے بھی ہیں کہ عورتوں کی مجلس کو لائیو نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو اس طرح جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیے، عورتوں کو فیس ریویل نہیں کرنا چاہیے. نیچے بہت سارے ماشاءاللہ سے عزت افزائی والے کمنٹ ہوتے ہیں. لیکن مجھے خود کے اپنی ذات کی بات کروں، مجھے پرابلم اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ میرے لیے اس کے آفٹر امپیکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہیں بنسبت اس کے کہ میری ذات کو کوئی کرٹیسائز کرے 10 دفعہ رول کے رکھے. میری ذات کو مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ بیٹا یہ عزتیں بھی ان کی دی ہوئی ہیں. اگر ذرا سا بھی ہمیں لگے کہ ہم کہیں غلط ہیں تو باخدا ہم خود اس کو ایڈمٹ کریں گے کہ ہم یہاں پہ غلط ہیں. ٹھیک ہے؟ مکتب تشیع کے پردے کی ڈیفینیشن پڑھ لیجئے، شیعوں کی، اپنی نہیں، ہماری. ہمارے آیت اللہ سیستانی کے پیج پہ جا کر پردے کی ڈیفینیشن پڑھ لیجئے، آواز باہر نکلنے کی ڈیفینیشنز پڑھ لیجئے. اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی ہو تو میں جناب زہرا کے بارگاہ میں جواب دے ہوں. ختم. آفٹر امپیکٹس ہونے چاہیے. آواز بولنے میں پرابلم نہیں ہے، اگر بولنے میں پرابلم ہوتا تو جناب زینب خطبہ نہ دیتے. سمجھ آ رہا ہے؟ ایک جوان سے وقت کے امام کیا چاہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اگر
بخدا کسی بھی تحریک کے لیے جوان ضروری نہ ہوتے تو مجھے پکا یقین ہے کہ کربلا میں اکبر ہوتے ہی نہیں۔ کیوں لاتے حسین؟ اپنے سب سے پیارے، حسین، جمیل، اور سب سے بڑی بات، یہ دنیاوی خوبصورتی کی بات کر رہی ہوں نا، ظاہری خوبصورتی مانگ کے لیے امام حسین نے، اللہ مجھے بیٹا نہیں چاہیے، اللہ مجھے رسول جیسا چاہیے۔ اللہ سے مانگا ہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں نا کہ اگر خاص اولاد چاہیے ہو تو خدا کو بتانا پڑتا ہے کہ مجھے چاہیے کیسا۔ مولا علی کو حضرت عباس چاہیے تھے، انہوں نے بتا کے لیا کہ مجھے ایسا ایسا چاہیے جو دکھنے میں میرے جیسا لگے۔ غازی کی شکل بہت ملتی تھی نا مولا علی سے، اور آپ کو پتہ ہے اسی لیے امام حسین نے کعبے میں خطبہ غازی سے دلوایا، کیونکہ کعبے کے لوگ علی کو جانتے تھے، اور کربلا میں اذان اکبر سے دلوائی۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں حضرت علی اکبر سے اذان دلوانا، لوگوں کو وہاں پر علی سے مسئلہ تھا مگر رسول اللہ سے نہیں تھا، تو علی اکبر کو کھڑا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ دیکھیں علی اکبر کو اور یاد کس کو کریں؟ رسول کو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ جب کربلا میں جوان چاہیے تھے تو بیٹا کیا آج نہیں چاہیے؟ امام وقت کو نہیں چاہیے جوان؟ تو جب امام وقت کو چاہیے تو کیسا جوان چاہیے؟ کبھی سوچا؟ یہ میری ساری بیٹیاں بیٹھی، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جتنی بچیاں میری ادھر مطلب سارے ممبروں پہ جہاں جہاں ہم پڑھ رہے ہیں وہاں پہ جو بچیاں ہوتی ہیں، میں شکر گزار ہوتی ہوں تمہاری۔ مجھے بتاؤ امام کو کیسا جوان چاہیے؟ میں بتاؤں؟ دیکھو بیٹا، جوانی بہت کریٹیکل ٹائم ہے، اور دشمن بھی کام جوانوں پر ہی کرتا ہے۔ ہم بڈھوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ہمارے لیے ریلز بناتا ہے، نہ ہمارے لیے ویڈیوز بناتا ہے، نہ ہمارے لیے فیشن ٹرینڈ بناتا ہے، نہ ہمارے لیے برانڈنگ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے کام میرے اور آپ کے لیے نہیں ہیں، ہم تو ملنگ ہیں بھائی، ہمیں موبائل لینے کا شوق ہے مگر ہمیں ان کے بٹنوں کا نہیں پتا۔ معذرت چاہتی ہوں، ہوتا میرا ہے، ہوتا ماما کا ہے، ماشاءاللہ سے پتہ سارے بچوں کو ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا معجزہ آج کے دور کا یہ ہے، معجزہ میں بول رہی ہوں، تم سوچ رہی تھی نا کون سا معجزہ؟ آج کے دور کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ والدین کے موبائلوں کا پاس ورڈ سب کو پتہ ہوتا ہے۔ آگے تم لوگ بولنے ہی نہیں دیتے ہے، سب کو پتہ ہے۔ کیا کہہ رہی ہوں میں؟ اماں کے موبائل کا پاس ورڈ سب کو پتہ ہے نا؟ گھر میں بچے ہیں، بچوں کے موبائلوں کا پاس ورڈ کس کس امی کو پتہ ہے؟ اتنا مجمع ہے، اتنا ماشاءاللہ جی، بدل بھی جاتے ہیں۔ کیوں بدلا؟ دیکھو بیٹا، یہی سمجھانا چاہ رہی تھی، میرا مقصد پیرنٹس کے پاس ورڈز آپ کو پتہ ہے، آپ کے موبائلوں کے پاس ورڈز پیرنٹس کو کیوں نہیں پتہ؟ سوال، پاس ورڈ وہاں لگایا جاتا ہے جہاں پہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ شیئر نہ کر سکتے ہوں اپنے والدین سے۔ سمجھ آ گیا؟ ہاں، مت کریں مجھ سے شیئر، مت کریں،
کیونکہ مجھے تو دیکھنے کے لیے اسے کھول کر دیکھنا پڑے گا تبھی پتہ چلے گا، مگر بیٹا کوئی اور بھی ہے کہ جو موبائلوں کے اندر کی میموری میں چھپی ہوئی ہر چیز کو جانتا ہے، فولڈرز کو جانتا ہے، پتہ ہے کس فولڈر میں کیا رکھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا آیت اللہ بہجت سے کہ آج کے دور میں متقی کون ہے، آج کے دور میں تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو آیت اللہ بہجت نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا 2 منٹ کے لیے سوچو، ظہور ہو گیا اور امام تمہارے سامنے کھڑے ہیں، اور امام تم میں سے اچانک سے کسی سے کہے بیٹا ذرا موبائل دینا مجھے کام ہے، کہا تمہیں دیتے ہوئے کوئی شک نہ گزرے اور تم یوں ہاتھ اٹھاؤ اور امام کے ہاتھ میں رکھ دو، اگر کوئی یہ رکھنے کی جرت رکھے تو سمجھ لو کہ وہ آج کے دور کا متقی شخص ہے، متقی بچہ ہے کہ جو امام کے ہاتھ میں بغیر سیکنڈز کے موبائل دے دے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بیٹا تقوی کا، امام کی ظہور کی تیاری کا پہلا آغاز طہارت سے ہوتا ہے۔ طہارت، نہانا دھونا نہیں، منہ ہاتھ دھونا نہیں، بہترین فیس واش یوز کرنا نہیں، اس کو طہارت نہیں کہتے۔ امام سے جڑنے کے لیے تم سے منسوب ہر چیز پاک ہو۔ سمجھ میں آ گیا؟ آج اگر امام سے جڑنا ہے تو پرسنل انفارمیشن اتنی پاک ہو کہ تمہیں کسی سے شیئر کرتے ہوئے ڈر نہ لگے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے وقت کا امام بڑا منتظر رہتا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ امام ہر ایک جوان پہ نظر رکھتا ہے، امام کی نظر ہے ہم سب پر۔ ایران میں کلچر ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، وہاں پہ کلچر ہے کہ سالانہ طور پر ایک میٹنگ آرگنائز کی جاتی ہے کسی عارف سے جوانوں کی، مطلب وہاں پہ یونیورسٹی میں سبجیکٹ کے طور پہ ہوتا ہے کہ جوانوں کو کسی عارف سے ملایا جاتا ہے جس کے سامنے بیٹھ کر وہ ان سے نصیحتیں سنیں اور ان کی بات کریں۔ سنیے گا کتنا قریب ہے امام آپ کے۔ جوانوں کا یونیورسٹی کا ایک گروپ آیت اللہ بہجت سے ملنے گیا۔ جب وہ ان سے ملنے گیا تو ان میں بہت سے بچے انقلابی تھے، جیسے علماء سے محبت ہوتی چلے جاتے ہیں۔ ایک بچہ ان میں ایسا کہتا میں دیکھوں تو صحیح سارے پاگل کیوں ہیں میں، ایک مولوی سے ملنے کے لیے اتنا شوق چڑھا ہے کہ سب یونیورسٹی کی کلاس چھوڑ کر آیت اللہ بہجت سے ملنے چلے جا رہے ہیں، میں بھی تو دیکھوں۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جو اس بچے میں نہ ہو۔ اس نے کہا پتہ نہیں، یہ یاد رکھنا جتنا انسان دلدل میں دھستا جاتا ہے نا اتنا اہل بیت کے راستے سے دور ہوتا جاتا ہے۔ باتیں میری تھوڑی، میں نے کہا نا کہ کڑوی کڑوی ہیں آج، مگر حضرت علی اکبر کے صدقے یہ باتیں سن لو بیٹا۔ وہ جو جوان تھا نا دل سخت تھا، اس لیے علماء سے متنفر تھا۔ جب علماء سے متنفر نا میں کیا کروں گا مل کے جا کے، پھر کہنے لگا میرے دوست جا رہے ہیں میں بھی تو دیکھوں نا کرتے کیا بابا جی۔ چلا گیا ان کے ساتھ۔ اب جب ان کے ساتھ گیا سارے جوانوں نے آیت اللہ بہجت کو سلام کیا۔ جب آیت اللہ بہجت کو سلام کیا، آیت اللہ بہجت نے سب کے سلام کا جواب دیا۔ اس بچے نے بھی ڈھیلا ڈھیلا سلام آیت اللہ بہجت کو کر لیا۔ آیت اللہ بہجت نے نظر بھی نہیں ڈالی اس کے چہرے پر۔ جب نظر نہیں ڈالی، سارے بچوں نے لیکچر دیا، سنا، بچے ملے، خدا حافظ کیا، بچے نکلے، اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ ایسے جیسے ایک راستہ ایسا بنتا گیا کہ اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ گھر آیا، بڑا گلٹ تھا اس کو کہ میں اندر سے میں واقعی یہ بندہ کچھ ہے، اس نے مجھے کہیں پہچان تو نہیں لیا، اس کو پتہ تو نہیں چل گیا، خدا نخواستہ میں سگریٹ پی کے آیا ہوں، خدا نخواستہ میں ڈرنک، میں ایسی مثال دے رہی ہوں، اس کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، شاید اس وجہ سے اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ 5 منٹ کے لیے اس نے یہ سوچا، صرف سوچ رہا ہے بیٹا، یہ آپ سب کے لیے میں پڑھ رہی ہوں۔ 5 منٹ کے لیے اس نے یہ سوچا، اور 5 منٹ کے بعد
اس کے دل میں ایک دم سے خیال ہے یہ تو بندہ ہے، جب اس کو میرے گناہوں کا اتنا علم ہے تو وہ جو میرے دل کے قریب ہے، میرا امام ہے، کہا یہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہے ایک انسان ہو کر، میں کیسے امید رکھوں کہ وقت کا امام مجھ سے نظریں ملائے گا؟ جب اس نے یہ جملہ سوچا، کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں، آج امام کو منا لیتا ہوں، امام مان گئے تو ہو سکتا ہے میرے لیے راستے آسان ہو جائیں۔ اس نے مصلی بچھایا، گڑ گڑایا، گناہوں کی معافی کی، جو کرتا کرتا ہوگا اس کو چھوڑنے کا وعدہ کیا، مولا سے ایک ٹائم پیریڈ لے لیا، مولا مجھے 6 مہینے دے دے، 6 مہینے میں بدل کر آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ بیٹا یاد رکھو، کوئی کام ایک دم سے نہیں ہوتا، اگر کسی چیز کو چھوڑنا ہونا تو امام سے ٹائم فریم میں بات کرو، مولا 4 مہینے، مولا 2 مہینے، کبھی وعدہ نہ کرو مولا ابھی یوں اٹھا، نہیں ہوتا ایسے۔ 4 مہینے تم مولا سے مدد مانگو، 6 مہینے مدد مانگو۔ کسی نے پوچھا ٹائم دینے سے کیا ہوگا؟ کہا ان 6 مہینوں میں تم نے امام سے ٹائم لیا ہے نا، ان 6 مہینوں میں تم امام کی نظر میں ہوگے، امام دیکھتے رہیں گے کر کیا رہا ہے، یہ بہانہ ہے امام کی نظر میں آنے کا۔ بیٹا سمجھ رہی ہے؟ ٹائم فریم لیں امام سے، امام سے کہ مولا اتنا ٹائم ٹینیور، مجھ سے بھی آپ کام کہیں گی نا باجی میں 3 دن میں کر دوں، میں 3 دن میں 3 دفعہ کال کروں گی آپ کو۔ بیٹا کام ہوا، امام بھی یہی ہے، 6 مہینے تم پہ نظر رکھیں گے۔ تم نے 6 مہینے کہے تھے، آج 2 مہینے ہو گئے، آج 3 مہینے ہو گئے۔ اس نے ٹائم فریم امام کو دیا، ایکسکیوز کیا، استغفار کیا، خود کو بدلنے کی کوشش کی، کہتا اب تو میں اچھا بچہ بن گیا، اب میں دیکھتا ہوں کہ مولانا صاحب مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں، ٹیسٹ بھی تو لینا ہے نا۔ پھر یونیورسٹی کا دوسرا گروپ گیا، ان کے ساتھ بھی لٹ کے چلا گیا، اب کی دفعہ لٹ کر گیا تو جب وہ گیا تو سارے بچے سامنے بیٹھے تھے، جب اس نے سلام کیا آیت اللہ بہجت کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اس بچے کا نام لے کر، اتنے مجمع میں نام پتہ تھوڑی ہوتا ہے، نام لے کر اس کے سلام کا جواب دیا، پورا لیکچر دیا۔ بچہ وہیں بیٹھ گیا، بیٹا اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، کہتے پہلے تو نظر بھی نہیں ڈالی، اب انہوں نے میرے سلام کا بھی جواب دیا، مجھے نام لے کر بھی پکارا۔ جب سارے بچے لیکچر سن کے واپس چلے گئے تو وہ چپکے سے آیت اللہ بہجت کے پاس آیا، کہنے لگا قبلہ صاحب آپ نے مجھے پہچانا، میں 6 مہینے پہلے بھی آیا تھا، تب تو آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، آج آپ نے میرے سلام کا جواب کیوں دیا؟ تو آیت اللہ بہجت نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا جب امام تم سے راضی ہو جائے تو میں کون ہوتا ہوں تم سے ناراض ہونے والا؟ پتا چلا امام نظر کرم رکھتے ہیں۔ بیٹا علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، جدھر جدھر ہوا چلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، جیو بیٹا امام منتظر ہے، گفتگو کرو امام سے، مسئلے حل کرواؤ امام سے۔ اگر امام تک پہنچتے ہوئے ڈر لگے تو امام کے پاس ایک بہت پیارا جوان ہے، اس کی سفارش امام سے کروا لیں۔ سجا ہوا ہے اندر ایک سحری کی طرح کا جنازہ، بہنیں بیٹھی ہو، بیٹیاں بیٹھی ہو، کربلا کا مشکل ترین لاشا علی اکبر،
بیٹا واحد پرسہ ہے جس کی خواہش حسین کو. میں ایک بات بتاؤں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. اندر کی بات ہے، مجھے یہ دعا مانگتے ہوئے بھی شرم آتی ہے حسین کے بارگاہ. جب اکبر شہید ہوئے ہوں گے نا، اللہ نہ کرے خدا کسی سے اتنا بڑا امتحان لے بیٹے، لیکن میں نے یہ دیکھا جس کا جوان مرتا ہے نا، اس کا دل چاہتا ہے کہ لوگ اس کو آ کر سینے سے لگائیں، اس کو پرسہ دیں، اس کے ساتھ لاش اٹھانے میں مدد کریں. بیٹا کربلا میں سب سے مشکل لاشا علی اکبر کا. مجھے بتاؤں تمہیں جملہ دوں، بڑا یاد کیا ہے حسین نے اکبر کے لاشے پہ تمہیں، بڑا پکارا ہے. 3 شہادتیں ایسی ہیں بیٹے، جب یہ 3 شہادتیں ہم پڑھتے ہیں نا تمہارا دل کھنچتا ہے. ایک علی اصغر کی شہادت، ایک حضرت عباس کی شہادت، اور تیسری علی اکبر کی شہادت. جانتے ہو ان تینوں شہادتوں پہ تمہارا دل کیوں کھنچتا ہے؟ پتہ اس لیے کھنچتا ہے، ان تینوں لاشوں پہ حسین نے تمہیں پکارا ہے. جب اصغر کا تیر کھینچا آواز دی ہے میرے شیعوں کہاں ہو. جب عباس کٹے ہوئے بازو اٹھائے آواز دی کہ اے میرے شیعوں کہاں ہو. اور آخری جملہ جب کڑیل جوان کا لاشا حسین سے نہ اٹھا تو آواز دے کر کہا اے نائے شیعتی، 11 مرتبہ لاشا رکھا، 11 مرتبہ لاشا اٹھایا. رکھ رہے ہیں، زمین پہ رکھ دیتے تھے پھر اٹھاتے تھے، زمین پہ رکھ دیتے تھے پھر اٹھاتے تھے. آخر کو حسین نے حضرت علی اکبر سے کہا، روایتوں کے جملے پڑھ رہے ہیں. جب پہنچے تھے نا اکبر کے پاس، بیٹا بڑے مشکل مرحلے ہوتے ہیں. علی اکبر کا مرنا حسین کی کمر بھی توڑ گیا اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. بیٹا جناب لیلا قیامت تھوڑی تھی، یاد ہے نا جب منہ کے سینہ پہ علی اکبر کا سر، علی اکبر کا سر، تو ایک عورت نے کہا تھا السلام علیکہ ایھا البدر التمام، اے 14ویں کے چاند، تجھ پہ اس بوڑھی ماں کا سلام. جب اس نے کہا السلام علیکہ ایھا البدر التمام، اے 14ویں کے چاند تم پہ میرا سلام. بیٹا وہ یہاں تک زن کوفہ کہہ کے چپ ہو جاتی نا، آج مائیں نہ روتی، آج بہنیں نہ روتی. جانتے اس نے جملہ کیا کہا؟ اس نے دامن اٹھایا، دامن اٹھا کے پتہ کیا دعا کی؟ پروردگارا، پروردگارا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس جوان کی ماں مر گئی ہو. عزاداروں جیسے ہی جناب لیلا نے یہ جملہ سنا، عزاداروں سر کو پیٹا، اے بزرگورا میں لیلا زندہ، میرا کڑیل جوان مارا گیا. آج رو، انتظار نہ کرو، جملوں کا انتظار نہ کرو. اکبر کا پرسہ، خالصتاً حسین کا پرسہ. ایک بات کہوں بیٹا، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں نا، امام حسین سے آج بات کرو. جنازہ آئے گا نا ابھی، میں کہتی ہوں نا یہ جنازہ نہیں ہوتا. عزادار جتنے عزا خانوں میں صبح سے میں نے اکبر کا جنازہ نکالا ہے نا، سب پہ سہنے بندے ہوتے ہیں، سب پہ پھول سجے ہوتے ہیں. اللہ جانے کتنا ارمان تھا. عزاداروں ادھر بیٹا جوان ہوتا ہے، ادھر ماں کے دل کے ارمان، ماں کے دل کے ارمان ہوتے ہیں. عزاداروں نے امام کڑیل جوان کہا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی.
लैला ने रो के कहा मैं जिंदा। उधर कूफे की औरतों ने उस बूढ़ी औरत को पकड़ा, कहा बद्दुआ क्यों दे रही है, बद्दुआ क्यों दे रही है कि इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर जाए। जानती हो जरा कूफा ने क्या कहा मेरा कुछ नहीं लगता, मेरा कुछ नहीं लगता, मगर मुझे इतना प्यारा है, अरे जिसके जिगर का टुकड़ा होगा। आयो लैला, अल्लाह जाने किस नजर से, अल्लाह जाने किस नजर से अली अकबर का सीना देखा, मर जाती है माए। करियल जान बच्चों के जख्मों को देखती है ना बेटा, मर जाती है माए। जुमला दो मुझे नहीं पता हुसैन लाशा कैसे लेकर आए हैं। मैंने तो हमेशा मक्तल की किताबों में पढ़ा कि जब हुसैन अकबर का लाशा ला रहे थे ना, तो अकबर के जो पाँव थे ना वो जमीन पर खत खींच रहे थे, जमीन पर लाइनें लगाते हुए अकबर के पाँव आए। पहले जब मैं ये मसाइल पढ़ती थी ना बेटा, मुझे समझ नहीं आता था अकबर के पाँव जमीन पे खत क्यों खींच रहे थे। बाद में पता चला कि अकबर का खत हुसैन से तवील था। बेटा लंबा हो जाए, बेटा माँ बाप से तवील हो जाए तो माँ बाप वैसे ही मजबूर हो जाते हैं। अज़ादारों, अकबर के लाशे पे बूढ़ा हुसैन, अकबर आवाज़ दे, अकबर बाबा को नजर नहीं आ रहा, अकबर तेरा बाबा, अकबर तेरा बाबा गरीब हो गया, अकबर तेरा बाबा गरीब हो गया। अज़ादारों, आज का पुरसा सीने पे हाथ मार के कहना है हुसैन, अरे फौजे अश्किया हंस रही थी जब हुसैन अकबर का लाशा लेकर जा रहे थे। फौजे अश्किया हंस रही थी, फौजे अश्किया हंस रही थी। अज़ादारों हंस के कहती थी हुसैन यही अकबर था ना, हुसैन यही अकबर था ना। बहनें बैठी हो ना, बहनें बैठी हो, भाइयों के जनाजे नहीं उठते जब तक बहनें ना आए। तुम्हें आज मदीने वाली बहन ने बुलाया है, आओ मेरे अकबर का पुरसा दो। अज़ादारों, मौला हुसैन ने मौला अली अकबर को उठाया। आपको पता मैं नहीं पढ़ती बच्ची का लगना, मैं नहीं पढ़ती सना इब्ने अनस का बच्ची सीने में डालकर छोड़ देना। जनाब लैला ने कहा था ना, सज्जाद इससे पूछो, हसीन इब्ने नमीर से पूछो, बच्ची डाली थी तो निकाली क्यों नहीं। अदाकार जब ये जुमला कहा, अरे हसीन इब्ने नमीर ने क्या कहा का बच्ची तोड़ कर इसलिए आया था ताकि देखो कितना साबिर है हुसैन। कितना साबिर है हुसैन, कितना साबिर है। बस आखिरी जुमला, तुम जानो जनाजा जाने, तुम्हें पता है माँ जनाजा कैसे उठाती है, तुम्हें पता है किस तरह जनाजा उठाती है। अज़ादारों, शहजादा अली अकबर का वज़नी जनाजा हुसैन ने अकेले उठाया। एक जुमला पढ़ दूँ, आपको याद है जब जनाबे हुर का बेटा है ना 21 साल का शहीद हुआ था ना, तो जब वो करबला में गिरा उसने आवाज़ दी बाबा हुर मदद के लिए आइए। जब उसने कहा ना बाबा हुर मदद के लिए आइए, जनाबे हुर घोड़े पे बैठे। घोड़े पे बैठने के बाद बच्चे के लाश को उठाने के लिए गए। जैसे ही मैदान में गए कि बेटे का लाशा उठाएं, क्या देखा, बेटे का जख्मी सर
حسین کی گود میں ہے۔ بیٹے کا زخمی سر مولا حسین کی گود میں ہے۔ تو جملہ دے رہی، اس کے بعد جنازہ آ جائے گا۔ بیٹے کا زخمی سر مولا حسین کی گود میں ہے۔ جناب حر جلدی سے گھوڑے سے اترے۔ سنو، قیامت تک سونے سے لکھنا یہ جملہ۔ جناب حر گھوڑے سے اترے، بیٹے کے پاس، لاشے کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے۔ آ کے مولا حسین سے کہا، مولا آپ مجھ سے پہلے میرے غلام بیٹے کی لاش پہ پہنچ گئے۔ بابا مولا، اس نے تو مجھے پکارا تھا۔ اب سنو کہ جملہ امام حسین کا۔ امام حسین نے پتہ کیا کہا؟